سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ فرمایا نہیں، وہ سوار پیادے وہی ہیں نا جو جنگ خندق میں اور دوسری جنگوں میں تو حضور کے خلاف لاتا رہا، اب میری مدد کے بہانہ میں یہاں داخل کر دے گا، نہ ابو بکر رہے گا نہ میں، اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے احسان کو بلایا نہیں جا سکتا کہ وقت اشتعال کا تھا اور لوگ اکسا رہے تھے، مگر امیر المومنین نے اعلیٰ مقاصد کی خاطر کہ اسلام کی بہتری ہونی چاہیے اپنی حق ترجیح کو برداشت کیا۔ میں صاف کہتا ہوں، وہ سمجھتے تھے میری حق ترجیح ہے، جس کے لیے صحیح بخاری مسلم نہیں پڑھ سکتے ہیں لوگ، تو بات کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر اتنا بھی نہیں جھوٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے انہیں سمجھا یہ مسلمان ہی نہیں، یہ کافر نہیں۔ نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھی، اور یہ آپ ائمہ اہل بیت کے یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں متواتر بیٹھے، ایک دو نہیں 30 سے زیادہ جو شیعہ کتب میں ہے کہ سنی اماموں کے پیچھے نماز پڑھا کرو، اس میں صرف جواز نہیں اتنا ثواب ملے گا، اتحاد کی خاطر کہ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں بنا دیا۔ میں اس وقت موقع پر جب گیا حج عمرہ پر، میں نے دیکھا پہلے اس انقلاب سے یہ فتنہ ہوتا تھا کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی شیعہ حضرات نکل جاتے تھے، نہیں، انہی صفوں میں کھڑے تھے، ہاتھ چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، سنی امام کی اقتداء کر رہے تھے۔ پر میں یار ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بات بھی ان لوگوں نے پوری کی اور مسلمانوں کا بھی بھلا کیا مل کر، کوئی بات نہیں۔ اور میرے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر جائیں امام بارگاہ یا بوستان زہرا وہاں شیعوں کی جماعت شامل ہو، میں نے کہا کیا وہ دعائی کریں گے؟ ایک دعا تو کر دیا اور جا کر لوگ پڑھتے۔ خدا کے لیے اس بات کو سوچیں کہ امام نے اگر یہ بات لوگوں کو یاد دلائی تو اپنی طرف سے نہیں بتائی، یہ ائمہ طاہرین کا مسلسل عمل ہے، علی علیہ السلام کا بھی ہے کہ ناراضگی کے باوجود اسلام کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور آپ حضرت حسن علیہ السلام کی صلح کو دیکھتے ہیں، ساتھی بھی چیخ رہے تھے کہ آپ کیوں مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، مرباد ہیں مگر اس شخص کے سامنے ہمیں نہ جھکا۔ بڑے بڑے مخلص حجر بن عدی جیسے دوسرے رو رہے تھے کہ امام مرباد ہیں، ہمیں اس سے صلح رکھیں امیر شام سے، مگر آپ نے یہی سوچ کر تا نشین داد سے پیکاروں کی پشت پازت برسرے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی کہ رسول اللہ کی امت کو آپ اس میں برباد نہیں کرا۔ میرے ابا کا وقت گزر گیا، وہ امیر المومنین منتخب ہوئے تھے، اب 2 گروپ بن چکے ہیں، یہ وہاں شام میں ہے، میں وہ متفقہ عمارت نہیں رہی، اب سوائے فساد کے کیا حاصل ہوگا؟ دوستوں کے تانے سنے، سب کچھ قبول کیا، مگر اسلام کے اتحاد کی خاطر کتنی بڑی قربانی ہے جس کی خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے خبر دیتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کی سیادت میں مہر لگائی کہ یہ میرا بیٹا بڑا سردار ہے، مجھے توقع ہے کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں یہ صلح کرائے گا۔ تخت و تاج چھوڑ دیا، تانے برداشت کیا، اور بعد میں اس کا نتیجہ بھی بھگتا، زہر تک دیا گیا، باپ پر لعنت ہوتی رہی، کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ میں نے یہ اپنے خطبوں میں اس محرم کے زمانے میں جو 15-16 ہیں، ایک بات حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے کہ کسی طبری اور ابن اسیر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، جو کچھ یہ امیر شام معاہدے کے بعد کرتا ہے۔ اور حضرت حسن علیہ السلام نے دراصل جو اس میں گہری بات تھی وہ یہی تھی کہ میں اس کو فری ہینڈ دے دوں، جو پردہ پڑ گیا لوگوں کی آنکھوں پر کہ خون عثمان کے بدلہ لینے کا اس نے ڈھونگ رچایا، لوگ شک میں پڑ گئے، ہمیں اس راستے سے ہٹ جانا چاہیے، لوگ مزہ چکھ رہے ہیں کہ نہ خون عثمان کا کوئی بدلہ لے گا، نہیں لیا، کسی قاتل کو نہیں پکڑا، صاف سمجھ میں آ گئی۔ اور جو بات چھپی ہوئی تھی کہ دین کی ایک ایک بات کی مٹی لی، زکوٰۃ کو برباد کیا، نماز کے اوقات بدلے، حج کو برباد کیا، امام حسن علیہ السلام نے وہ راستے سے ہٹ کر ایک ایک بات ننگی کرا کہ اصل بات یہ تھی جس کی وجہ سے ہم جان لڑ رہے تھے، ورنہ تخت و تاج کیا، میں نے ٹھوکر مارا۔ اور حسین علیہ السلام بھی جب میدان میں آئے، ہم ایک ہی پہلو بیان کرتے ہیں شجاعت اور بہادری کا، ان کے استقلال اور صبر کا، کہ وہ جمے رہے تھے، کوئی شک نہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑ سکتا ہے، حسین علیہ السلام کے ارادے میں تزلزل نہیں آیا، وہ جو فیصلہ کر چکے تھے، کوئی مشورہ، کوئی خطرہ۔ میں نے پچھلے دنوں میں صدر ایران کا یہ بیان اخبار میں پڑھا، دل کو خوشی ہے، اس نے اسی کو مخاطب کر کے بش کو کہا کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہم امام تسلیم کرتے ہیں علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا حوالہ دیا، اس کے سامنے جو زمینی حقائق تھے وہ آج سے زیادہ نازک تھے، مگر اس کے باوجود اس نے سر کٹوا لیا تھا، جھکا نہیں تھا۔ اس لیے ہم سے یہ توقع رکھنی کہ ہم جھک جائیں گے، یہ نہیں ہوگا، مر جائیں گے۔ ہمارے امام نے یہ کہا تھا، ماشاءاللہ، یہی حسینی ہے۔ امام علیہ السلام کے اشعار جو مورخین نے لکھے ان میں بھی جس سے ساری حسینیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ نہضت الحسین کیا تھی، تحریک
حسینی آپ نے فرمایا اذا کانت الابدان للموت انشأت فقتل امرئ باللہ فی اللہ بالسیف افضل۔ اگر جسم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں مرنا، کوئی شخص یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اذا کانت الابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسیف فی اللہ افضل۔ تو بجائے کتے کی موت مرنے کے اللہ کی راہ میں آدمی تلوار سے مارا جائے تو اس سے افضل موت کون سی؟ اس لیے ان کے ارادے میں کچھ زلزل نہیں تھا، مگر جب کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قدم قدم پر حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اگر تم پسند نہیں کرتے، یہ وحدت کی بات کر رہا ہوں، ایسے گئے گزرے زمانہ میں بھی کہ اس پر مجھے مجبور نہ کرو کہ میں باطل کی حمایت کروں۔ دو باتیں آپ سمجھ لیں، حسینیت کے بارے میں کوئی اشکال پیدا نہیں، ورنہ اچھے بڑے کہتے ہیں یار اگر جہاد کے لیے گئے تھے کیوں کہتے تھے مجھے واپس جانے دو؟ کبھی کہتے تھے یہ بات میری مان لو، شرطیں کیوں پیش کرتے؟ وہ نہیں سمجھتے کہ امام اتمام حجت کے لیے کہ میری طرف سے کوئی قدم ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے وحدت اسلامی کو نقصان پہنچے۔ اس لیے جب راستے میں لوگوں نے کہا کہ ہر جو ہے اس کے ساتھ تو 1000 کا لشکر ہے، پیچھے جو فوجیں ہم دیکھ کر آئے ہیں، جو کوفہ سے کچھ مسافر آ کر ملے، وہ تو اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کے مقابلے کا سوچا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جنگ لڑنی ہے تو انہی سے جنگ لڑنے۔ آپ نے فرمایا نا کر بتا، میں پہل کرنے کو پسند کرتا ہوں، یہی تو غلط بات ہے۔ میں پہل کر دوں نام تو مجھ پر آئے گا کہ مسلمانوں نے فساد جیسے نہیں ڈالا۔ اور وہاں بھی عمر ابن سعد سے اور سب سے جو باتیں کہیں وہ کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں تھی، جان بچانے کے لیے نہیں تھی، وہ تو اللہ کے رسول نے بتا چکے تھے۔ گود میں تھے ام المومنین میں سلمہ داخل ہوئی حجرہ میں، رسول اللہ رو رہے تو پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا ابھی ابھی میرے پاس سے ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی زمین پر نہیں آیا، وہ یہی خبر دینے کے لیے مجھے آیا کہ جس بچے سے آپ پیار کریں یہ تو تخت میں شہید ہوگا۔ اس لیے امام ایسی باتیں بزدلی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، مگر اتحاد اسلامی اتنا اہم ہے، مقدم ہے کہ اگر وہ پہل کر دیتے، وہاں بھی شمر نے بکواس کی، کسی اور نے بکا کہ تم نے پہلے ہی آگ قبول کر لی، لوگوں نے کہا تیر چلا دیں، میں یہی تو یہ لوگ چلتے ہیں، میں قتال کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ جب یہ مسلط کر دیں گے پھر یہ دیکھیں گے کہ ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، عزم اوچوں کو حسارا استوار، مگر میرا جو عزم اور فیصلہ وہ پہاڑوں کی طرح یہ نہیں ہلے گا۔ مگر میں اپنی طرف سے یہ تمام حجت کرنا چاہتا ہوں، آنے والی نسلوں کو بتاتا چاہتا ہوں کہ آخری حد تک بھی جانا پڑے تو سب کچھ قبول ہے، مگر مسلمانوں میں فساد قبول ہے۔ اس لیے آپ نے ایک ہی بات صرف کہی، اس ظالم کی بیعت کا جو ہے نا کہ میں باطل کی حمایت کروں، اس سے موت زیادہ مجھے پسند ہے۔ یزید جیسے آدمی یہ باپ جیسا ہوتا تب بھی بات ہوتی، کھلم کھلا فاسق مجاہد، علانیہ شریعت کی مٹی پلید کرنے والا، اب میں اس کی بیعت کروں تو اس کا مطلب میں نے اپنے نانا کے دین کی بیعت ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جان دے سکتا ہوں مگر اس کے لیے بھی آخری حد تک امن پسندی صلح جوئی کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو اور اس بات پر مجبور نہ کرو تو میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد آپ لوگ صحیفۃ الکاملہ تو پڑھتے ہیں جو زبور آل محمد کہلاتا، آپ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے زمانہ میں کس کی حکومت تھی؟ زین العابدین علیہ السلام، بنو امیہ حکمران، ظالم سے، بظاہر مسلمان سے کرتوت ان کے کیا تھے، مگر اس میں ایک دعا آپ نہیں پڑھتے جو سرحدوں پر لڑنے والوں کے لیے آپ نے کی ہے، ان فوجوں کے لیے کی ہے جو بنو امیہ کے لشکر۔ اس سے بڑھ کر امام کی طرف سے صلح جوئی اور وحدت امت کا کیا سبق ہو سکتا ہے کہ بے شک کیسے ہیں یار، اسلام کا نام تو لیتے ہیں، اگر کھلے کافر آ گئے وہ ٹھیک ہے، یہ پھر بھی اسلام کا ان کے لیے دعا پوری 2-3 صفحے میں ہے جو امام علیہ السلام نے اس کی شرح بھی مفتی جعفر حسین مجتہد قدس اللہ سرہ نے کی۔ اس سے پتہ کریں آپ کہ امام خمینی کوئی نئی بات نہیں کر رہے تھے، یہ جس شجرہ طیبہ کے برگ و بار تھے، جس کی شاخ تھے، اس خاندان کا یہ اسوہ تھا، ان کا یہ نمونہ تھا کہ سب کچھ کرو۔ میں دیکھتا ہوں ناظر البلاغہ میں کہ جب تیسری خلافت منعقد ہوئی ہے تو امیر المومنین ان کے ساتھی بہت ناراض تھے، مگر وہاں یہ الفاظ ہیں، یہ اہل علم سب جانتے ہیں، بل لا الہ سلمنا ما سلمت امور المسلمین ما لم یکن فیہا جور الا علیہ خاص۔ اگر میری حق تلفی صرف ہوتی رہی نا مگر مسلمانوں کے کام ٹھیک چلتے رہے تو میں مانتا جاؤں گا، میں اختلاف نہیں کروں، لا سلمنا، میں فرض پالوں گا جب تک مسلمانوں کے دین کے کام ٹھیک ہوں گے، صرف میری حق تلفی ہوگی، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ اگر زیادتی ہوگی۔ یہ ہے وہ وحدت کا درس جو ہر شخص کو اپنے اسٹیج اور ممبر سے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ ائمہ طاہرین کے پیرووں کو بھی چاہیے کہ وہ ناراضگی رکھیں، بے شک ان خلافتوں کو کہیں وہ غلط تھی، مگر امام کو دیکھیں، امام نے اس ناراضگی کے باوجود نمازیں نہیں پڑھی، ان کے ساتھ مشورے نہیں ان کو دیے، سارے کام کیے، اور آخر میں آپ کے